میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے، جس نے مجھ پر روز جمعہ 200 بار درود پاک پڑھا، اس کے 200 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آئیے پہلے کچھ ہم اچھی نیتیں کر لیتے ہیں کہ مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، اور اچھی نیت یہ انسان کو جنت میں داخل کروا دیتی ہے۔ اللہ کی رضا پانے اور ثواب بڑھانے کے لیے اچھی نیتیں کرتا ہوں۔ جس کی جیسے جیسے نیت بنتی چلی جائے، چاہے وہ مدنی چینل کے ناظرین ہوں، انٹرنیٹ کے ناظرین ہوں، یا بنگلہ دیش میں ڈھاکہ میں جو یا مختلف شہروں میں ہو سکتا ہے جمع ہونے والے جو بھی اسلامی بھائی ہیں، وہ ہر ایک اپنی اپنے حسب حال نیتیں کرتا چلا جائے، اور جیسے جیسے نیت جو بنتی چلی جائے وہ کرتا چلا جائے۔ مثال کے طور پر موبائل فون تقریباً کے پاس ہوتا ہی ہے، اب موبائل فون بجتا رہے گا، آپ اس کی انکمنگ آؤٹ گوئنگ پر توجہ کریں گے، کال آ رہی ہے، کال جا رہی ہے، میسیج آ رہا ہے، تو یہ اس سے توجہ آپ کی بٹے گی۔ تو یہ نیت کر لیجئے کہ میں اول تاخیر موبائل فون کا استعمال نہیں کروں گا، اس کو جیب میں رکھ کر یا اس کو بند کر دے، اس کو جیب میں ڈال کر بھول جائیں، اور یہ نیت کریں کہ اول تا آخر اجتماع میں شریک رہوں گا انشاءاللہ عز و جل۔ نیز یہ بھی نیت کیجئے کہ حسب موقع، یعنی جب بیان ہوتا ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ کا نام آتا ہے، پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر آتا ہے، صحابہ کرام کا ذکر آتا ہے، اولیاء کرام کا ذکر آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا جب نام پاک آئے تو عز و جل کہہ لینے کی نیت کیجئے، تعالی کہہ لیں، اللہ تعالی، اللہ جل جلالہ، اللہ عز و جل۔ یہ دعوت اسلامی کے ماحول میں الحمدللہ بولا جاتا ہے، آپ اس کی عادت ڈالیں گے، پریکٹس کریں گے، عز و جل، عز و جل عین سے آئے گا، تو یہ بھی زبان پر آ جائے گا لفظ۔ اسی طرح جب ہمارے پیارے آقا کا ذکر ہو تو صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم درود شریف پڑھیں، اور جب صحابہ کرام کا ذکر ہو تو رضی اللہ تعالی عنہ کہہ لیں، یہ نیت کر لیں۔ اولیاء کرام کا ذکر ہوگا تو رحمت اللہ تعالی علیہ کہنے کی بھی نیت کر لیں۔ تو یہ جتنی نیتیں آپ بڑھاتے چلے جائیں گے، ثواب اسی قدر بڑھتا چلا جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ اسی طرح یہ بھی نیت کریں کہ اسلامی بھائی جو آئیں گے ان کے لیے جگہ کشادہ کر دوں گا، دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا۔ اور کہیں بھی یہ یاد رکھیے کہ چاہے راستے چلتے ہوئے ہو، کہیں بیٹھے ہوئے ہوں، اجتماع میں ہو، بھیڑ بھاڑ میں ہو، کوئی بھی ایسے مقام پر ہو نا، تو یہ میٹھے اسلامی بھائیوں نیت کریں کہ گھرنا، یہ لڑائی جھگڑا کرنا، مار دھار کرنا، دھکا دے دینا، ابے تبے کرنا، یہ شریفوں کا کام نہیں ہے، یہ
مطلب صبر کرنا چاہیے. دھکا لگ جائے، بس میں دھکا لگ جائے، کوئی پاؤں پر پاؤں رکھ دے، کوئی آ کر مطلب کہ ایسے بیٹھے کہ جیسے جمعہ میں عموماً بعض جگہوں پر رش ہوتا ہے، ہفتہ وار اجتماع میں بعضوں کا رش ہوتا ہے، تو کوئی کسی کی طرف سے تکلیف پہنچے تو گھرنا نہیں چاہیے. یعنی کہ لڑائی جھگڑا یہ اچھی چیز نہیں ہے. اچھی صبر کرے، اور اگر تکلیف پہنچنے پر مسکرا کر دیکھ لیں گے تو کیا بات ہے مدینے کی. جیسے آپ کو کسی نے دھکا مارا، تکلیف ہوئی، اور تکلیف پر بھی اگر آپ یوں مسکرا کر دیکھ لیں، یا چلے اگر آپ کو مسکرانے کا اس تو موقع نہیں آتی بعضوں کا اس طرح کے اس موقع پر. یہ دیکھیں ماشاءاللہ بنگلہ دیش کے اسلامی بھائی مجھے مدنی چینل کی اسکرین پر نظر آ رہے ہیں. سبحان اللہ، ماشاءاللہ، مرحبا میرے بنگالی اسلامی بھائیوں، مرحبا مرحبا مرحبا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو یوں آپ اگر یعنی اگر ہو تو وہ سامنے والا باتوں کا معذرت کر لیتا ہے، یا ایسا بھی ہوتا ہے کہ غلطی بھی اگلے کی ہوتی ہے اور پھر وہ آنکھیں بھی اگلا دکھاتا ہے. لیکن اے میرے دعوت اسلامی سے وابستہ اسلامی بھائیو عاشقان رسول، ہم جس آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جشن ولادت مناتے ہی چلے آ رہے ہیں، تو ان کی شان تو یہ ہے کہ گالیاں دیتا ہے کوئی تو دعا دیتے ہیں، دشمن آ جائے تو چادر بھی بچھا دیتے ہیں. تو میں امید کرتا ہوں کہ اس طرح مت ہفتہ وار اجتماع وغیرہ میں اگر دھکا وغیرہ لگا تو صبر کریں گے، اور مطلب کہ گھڑیں گے نہیں، اوئے دیکھتا نہیں ہے، یہ نہیں، ہمارا کام ہی نہیں ہے یہ. تو یہ بھی نیت کر لے، ٹھیک ہے. ضمناً میں نے کچھ اور مدنی پھول بھی بیان کر دیے تاکہ روز مرہ کے معاملے میں بھی یہ نیت ہو جائے کہ میں لڑائی جھگڑا نہیں کروں گا، پیار محبت اور صبر کے ساتھ اور درگزر کے ساتھ معاف کرتے ہوئے اپنی زندگی گزاروں گا. آپ کو زندگی گزارنے کا لطف نہ آئے تو کہیے گا، آپ کو مزہ آ جائے گا، جینے کا لطف آ جائے گا، مزہ آئے گا. روزانہ ایک نئی راحت، ایک نئی کیفیت، ایک نئی لذت ملے گی، مٹھاس ملے گی رب کریم کی رحمت سے. آپ کے ایمان کو آپ دیکھیے گا کہ مٹھاس آپ محسوس کریں گے دل کے اندر، کہ میں جب آپ کسی کو اس کی غلطی پر معاف کر دیں گے. بدلہ نہیں لینا، لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، گھورنا نہیں ہے. اور بہت جلدی ہم اپنا جو صبر کا دامن چھوڑ دیتے ہیں، برداشت نہیں کرتے، اس سے ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالی ہمیں قوت برداشت عطا فرمائے. تو یہ بھی نیت کر لیں. ساتھ ساتھ یہ بھی نیت کر لیجئے کہ اہم مدنی پھول لکھ لوں گا. میں بھی نیت کرتا ہوں ان نیتوں کے ساتھ، ان میں جو نیتیں میرے لیے تھیں اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی نیت کرتا ہوں اعلاء کلمۃ الحق، یعنی اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند کروں گا. بلغوا عنی ولو آیا، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت ہو، اس کی پیروی کروں گا، نیکی کی دعوت دوں گا، برائی سے منع کروں گا، دعوت اسلامی کے جملہ مدنی کا بشمول مدنی قافلہ مدنی انعامات وغیرہ کی رغبت بھی دلاؤں گا انشاءاللہ عز و جل. قہقہ لگانے اور لگوانے سے بھی بچوں گا انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت سیدنا مسعر بن کدام رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مسجد میں حاضر ہوا. الحمدللہ ہم حنفی ہیں، یعنی امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مقلد ہیں، اور ان کے طریقے پر ہم عمل کرتے ہیں. امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ چاروں مشہور امام ہیں، اور چاروں امام حق ہیں. امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل اور امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ رحمہم اللہ تعالی، یہ چاروں امام ماشاءاللہ حق اور حق ہیں. ہم امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مقلد کہلاتے ہیں، ان کی تقلید کرتے ہیں. اور بڑے بڑے اکابر
بزرگان دین جو ہمارے صدیوں سے چلے آ رہے ہیں، صدیوں سے، ہر ایک کسی نہ کسی کا مقلد ہے. یعنی کوئی یا تو امام اعظم کا مقلد ہے، کوئی امام شافعی کا مقلد ہے، کوئی امام احمد بن حنبل کا مقلد ہے، تو کوئی امام مالک رضی اللہ تعالی عنہما ان کا مقلد ہے. تو کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی کا مقلد ہوتا ہے کہ ان کے پیچھے اور ان کے طریقے کے مطابق فقہ جسے کہتے ہیں اس پر عمل کیا جاتا ہے. تو اس طرح ہم امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تقلید کرتے ہیں، ان کے پیچھے چلتے ہیں. تو امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مسجد میں راوی کہتے ہیں میں حاضر ہوا، دیکھا کہ نماز فجر ادا کرنے کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں کو سارا دن علم دین پڑھاتے رہے. اس دوران صرف نمازوں کے وقفے ہوئے. عشاء کی نماز کے بعد آپ اپنی دولت سرا پر یعنی اپنے گھر پر تشریف لے گئے. تھوڑی دیر کے بعد سادہ لباس میں ملبوس یعنی سادہ لباس پہن کر خوب عطر لگا کر خوشبو لگا کر فضائیں مہکاتے اپنا نورانی چہرہ چمکاتے پھر آ کر مسجد کے کونے میں نوافل میں مشغول ہو گئے، یہاں تک کہ صبح صادق ہو گئی. یعنی صبح صادق فجر کا وقت شروع ہو گیا، رات ختم ہو گئی. اب پھر در دولت یعنی اپنے گھر پر تشریف لے گئے اور لباس تبدیل کر کے تشریف لائے اور نماز فجر با جماعت ادا کرنے کے بعد گزشتہ کا یعنی پچھلی جو کل جو گزری تھی کی طرح عشاء تک درس و تدریس کا سلسلہ جاری رہا. یعنی علم دین سکھانے کا سلسلہ جاری رہا. راوی کہتے ہیں میں نے سوچا کہ آپ بہت تھک گئے ہوگے، آج رات تو ضرور آرام فرمائیں گے، مگر دوسری رات بھی وہی آپ کا معمول اور رہا نا، پھر تیسرا روز اور رات بھی اسی طرح گزری. کہتے میں بے حد متاثر ہوا اور میں نے فیصلہ کر لیا کہ عمر بھر ان کی خدمت میں رہوں گا. چنانچہ میں نے ان کی مسجد ہی میں مستقل قیام اختیار کر لیا. اپنی مدت قیام میں نے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کو دن میں کبھی بے روزہ اور رات کو کبھی عبادت و نوافل سے غافل نہیں دیکھا. البتہ ظہر سے قبل آپ تھوڑا سا آرام فرما لیا کرتے تھے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ امام اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا امام اعظم کا. الحمدللہ عز و جل. اسی طرح راوی کہتے شروع میں میرے آقا امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ساری رات عبادت نہیں کیا کرتے تھے. آپ نے کسی کو یہ کہتے ہوئے سن لیا کہ ابو حنیفہ ساری رات سوتے نہیں ہیں. چنانچہ اس کے حسن ظن کی لاج رکھتے ہوئے کہ اس نے یہ گمان کیا، یہ سوچا کہ یہ وہ امام ہے اور کہ یہ رات بھر سوتے نہیں ہے، رات بھر اللہ کی عبادت کرتے تھے. اب آپ نے یہ دیکھا کہ یار یہ میرے بارے میں ایسا گمان کرتے ہیں کہ میں رات بھر جاگتا ہوں. تو آپ نے کیا کیا، لوگوں کے حسن ظن کی لاج رکھی. اس کو حسن ظن کہتے ہیں. اچھا گمان کیا ان کے بارے میں، امام اعظم کے بارے میں کہ یہ اس طرح کرتے ہیں. تو آپ فرماتے کہ مطلب راوی کہتے ہیں کہ آپ نے لوگوں کے حسن ظن آپ کے بارے میں اچھے گمان کی لاج رکھتے ہوئے تمام رات عبادت شروع کر دی. مجھے لوگ سمجھتے ایسا کہ رات بھر میں عبادت کرتا ہوں، جاگتا ہوں، تو میں کیوں نہ جاگوں. تو یہاں جا کر عبادت کرنے کی صراحت آئی ہے، یعنی واضح وضاحت ہوئی ہے. اور یہ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ بات بزرگوں سے منقول ملتی ہے اور اس طرح کا یہ انداز ملتا ہے کہ جیسے میرے آقا امام اہل سنت
مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان، ہمارے آقا امام اہل سنت جو ہے، جن کا ہم سلام پڑھتے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس رضا نے لکھا ایسا پیارا سلام، ان کی نورانی تربت پہ لاکھوں سلام۔ تو ہمارے آقا امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت و رحمت، یہ بھی بہت بڑے ولی کامل تھے میٹھے اسلام بھائیوں، بہت بڑے ولی کامل تھے۔ اللہ کرے کہ ہمیں کبھی بھی امام اہل سنت کا ہمارے ہاتھ سے دامن نہ چھوٹے۔ آپ امیر اہل سنت کی زبان سے بار بار امام اہل سنت کا یعنی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الحنان کا نام اور ذکر پاک سنتے رہتے ہیں۔ کنز الایمان جو ترجمہ قرآن ہے، یہ بھی ہمارے امام اہل سنت کا ہے۔ تو امام اہل سنت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے بھی ایسا ایک واقعہ ملتا ہے کہ آپ کو مکتوب آتے تھے، لیٹر، خط آتے تھے، تو اس میں آپ کے نام کے ساتھ حافظ لکھا ہوتا تھا۔ تو آپ نے ملاحظہ کیا کہ مجھے لوگ حافظ لکھتے ہیں، یعنی آپ کے بارے میں یہ لوگوں کا اچھا گمان، یہ حسن ظن تھا۔ تو آپ نے بھی لوگوں کے حسن ظن کی لاج رکھتے ہوئے 30 دن میں، کتنے؟ ایک ماہ میں 30 days، 30 دن میں، جس کو ماہ رمضان کہتے ہیں، کہ ماہ رمضان المبارک میں، اور ایک قول کے مطابق عصر و مغرب کے درمیانی وقفے میں آپ نے قرآن پاک کو اس طرح دہرایا کہ پورے ماہ رمضان میں آپ نے پورا قرآن حفظ کر لیا۔ ایسے تھے ہمارے امام اہل سنت۔ جی ہاں، ہمارے پیارے پیارے باپا امیر اہل سنت ہمیں انہی امام اہل سنت اعلیٰ حضرت کے پیچھے چلاتے ہیں، اور اعلیٰ حضرت ہمیں اپنے آگے جو اولیاء کرام گزرے ان کے پیچھے چلاتے ہیں، غوث پاک کے پیچھے چلاتے ہیں، امام اعظم کے پیچھے چلاتے ہیں۔ اور یہ ہمارے بزرگان دین ہمیں صحابہ کرام کے پیچھے چلاتے ہیں، اور صحابہ کرام ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلاتے ہیں۔ اور انشاءاللہ آقا کے پیچھے 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 چلتے چلتے ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، پھول رحمت کے جھڑیں گے، ہم اٹھاتے جائیں گے، خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کا حیرت انگیز جدول دیکھا کہ یہ کتنا اپنے شب و روز کا خیال رکھا کرتے تھے، اور ان کے نزدیک اس زندگی کی ایک قدر و قیمت تھی، ایک اہمیت تھی، اور اپنے آپ کو فضولیات سے بچاتے تھے میرے آقا امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ۔ آپ کی سیرت پاک میں لکھا ہے کہ آپ نے کم و بیش 70 سال کی عمر مبارک پائی، 70 سال آپ باقاعد حیات رہے، زندہ رہے۔ 70 سال کے بعد آپ نے وصال فرمایا۔ 70 سال آپ کی حیات مبارکہ بیان کی جاتی ہے، کہتے 70 سال کی عمر میں کبھی کسی نے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کو غیبت کرتے نہیں سنا کہ آپ نے کسی کی غیبت کی ہو۔ ہم کہتے ہیں نا کہ یار عوام میں رہ کر کیسے غیبتوں سے بچیں گے۔ آپ دیکھیے کہ جن کے شب و روز ہی علم دین تقسیم کرنے اور جمع غفیر لوگوں کے درمیان رہتے تھے، کتنا کہنا ہوتا ہوگا، کتنا سننا ہوتا ہوگا، کتنے لوگوں سے ملنا ہوتا ہوگا۔ اوئے ہوئے بندہ غور تو کرے۔ پھر تاجر بھی تھے، جی تجارت بھی کرتے تھے، کپڑے کا کاروبار تھا آپ کا۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بڑے تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ کاروبار کیا کرتے تھے، کیونکہ آپ تو امام تھے نا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ کہ اس طرح زندگی کے مقصد کو پہچانا کہ اپنے آپ کو گناہ سے بچانا بھی ہے اور اپنے آپ کو فضولیات سے بچانا بھی ہے۔
اور اپنی زندگی کا جو جدول ہے، یعنی شب و روز کا جو معمول ہے، ٹائم ٹیبل ہے شب و روز کا، اس پر غور کرنا ہے کہ کہیں میں اپنے وقت کو برباد تو نہیں کر رہا۔ جی ہاں، کہ حضرت سیدنا امام بہقی رحمت اللہ تعالی علیہ شعب الایمان میں نقل کرتے ہیں کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، روزانہ صبح جب سورج طلوع ہوتا ہے تو اس وقت دن یہ اعلان کرتا ہے، اگر آج کو اچھا کام کرنا ہے تو کر لو، آج کے بعد میں کبھی پلٹ کر نہیں آؤں گا۔ اب یہ جو گھڑی، جو وقت چلا گیا، اب اس نے لوٹ کر تو نہیں رہا نا۔ ہماری زندگی کا ایک دن تو گزر گیا نا، اب وہ تو لوٹ کر نہیں آئے گا۔ جو سانس یا جو گھڑی، جو وقت ابھی گزر گیا، وہ لوٹ کر تو نہیں آئے گا۔ آپ جیسے اس وقت مسجد میں فیضان مدینہ ابھی اس وقت زیر تعمیر ہے، آپ اس وقت جیسے مسجد میں کوئی اسلامی بھائی سر مدنی چینل کے سامنے ہے، تو اب جو یہ گھڑی گزر رہی ہے، اب آپ دیکھیے کہ یہ گھڑی جو گزر رہی ہے، یہی وقت کسی کا مدنی چینل کے سامنے گزر رہا ہے، یہی وقت کسی کا مسجد میں گزر رہا ہے، یہی وقت کسی کے علم دین کے حلقے میں گزر رہا ہے، یہی وقت کسی کا اس وقت ہوٹل میں گزر رہا ہوگا، ٹی وی فلموں کے سامنے گزر رہا ہوگا، گانے باجوں کے ساتھ گزر رہا ہوگا، فضول دوستوں کے ساتھ گپے شپے لگاتے گزر رہا ہوگا۔ وقت سب کا گزر رہا ہے، لیکن کس کا وقت کیسے گزر رہا ہے، میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ دیکھنے کی حاجت ہر ایک کو ہونی چاہیے، کیونکہ جو وقت چلا جاتا ہے نا، وہ پھر واپس ہاتھ میں آتا نہیں ہے۔ تو اللہ کرے کہ ہمیں اپنے وقت کی قدر و قیمت محسوس ہو۔ آپ غور کیجئے کہ ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے، بہت اہم ترین حدیث بیان کرنے جا رہا ہوں، بڑی توجہ کے ساتھ سنیے گا، کہ اہل جنت، یعنی جو جنت میں چلے گئے نا، جو جنتی ہیں، اہل جنت کو کسی چیز کا افسوس نہیں ہوگا، نہیں، اہل جنت کو کسی چیز کا افسوس نہیں ہوگا۔ جنت میں نہ غم ہے، نہ دکھ ہے، نہ غم ہے، نہ پریشانی ہے، ٹھیک ہے نا، وہاں راحت ہی راحت ہے۔ لیکن یہ بھی کتنا ایک خوبصورت مدنی ارشاد ہے کہ اہل جنت کو کسی چیز کا بھی افسوس نہیں ہوگا، سوائے اس ساعت کے، سوائے ان گھڑیوں کے، سوائے ان لمحات کے، کہ جو دنیا میں اللہ تعالی کے ذکر کے بغیر گزر گئی۔ یہ کتنا خوبصورت ارشاد ہے۔ یعنی بعض کی تو گناہوں میں جو گزری، اس پر تو وہ جتنا افسوس کرے اتنا کم ہے، بلکہ جو گناہ میں گزری اس پر تو اس کو توبہ کرنی پڑے گی نا، کہ توبہ کرے، کہ جو اب تک جتنے گناہ کیے ان سب کی توبہ کر لے، کہ یا اللہ آج تک میں نے جتنے گناہ کیے اللہ میں اس سے توبہ کرتا، اللہ میرے گناہ معاف کر دے۔ توبہ کر لینی چاہیے۔ امیر اہل سنت نے اپنے رسالے فیضان جمعہ میں اس ایک بہت پیاری حدیث پاک کو نقل کیا، میں ابھی آپ کو بیان کرتا ہوں، کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد مبارکہ فیضان جمعہ، یہ جمعۃ المبارک کے متعلق بڑا پیارا خوبصورت سا رسالہ ہے۔ نماز کے احکام میں بھی یہ رسالہ موجود ہے، 12 رسالے اس کتاب میں، الگ سے بھی الحمدللہ مکتبۃ المدینہ نے اس کو شائع کیا۔ مکتبۃ المدینہ سے ہدیتاً اس رسالے کو حاصل کریں۔ تو فیضان جمعہ رسالے میں یہ حدیث پاک نقل کی گئی ہے صفحہ نمبر 7 پر، کہ جمعہ کے دن اور رات میں 24 گھنٹے، 24 گھنٹے ہوئے نا، غروب آفتاب کے غروب آفتاب تک، جمعہ کے دن اور رات میں 24 گھنٹے ہیں۔ کوئی گھنٹہ ایسا نہیں جس میں اللہ تعالیٰ جہنم سے 6 لاکھ آزاد نہ کرتا ہو جن پر جہنم واجب ہو گیا ہے۔ سوچئے ذرا میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اے بنگلہ دیش ڈھاکہ میں جمع ہونے والے اسلامی بھائیوں، جتنے دنیا بھر میں جہاں جہاں آپ سن رہے ہیں، 12 گھنٹے ہمیں جمعۃ المبارک میں ملے ہوئے ہیں۔ کیوں سمجھے؟ غروب آفتاب سے غروب آفتاب تک
ڈبل 12 24 گھنٹے ہمیں ملے ہوئے ہیں. اور ارشاد ہوتا ہے کہ ایسا کوئی گھنٹہ ایسا نہیں جس میں اللہ تعالیٰ جہنم سے 6 لاکھ آزاد نہ کرتا ہو، جن پر جہنم واجب ہو گیا ہے. کہ اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے ہر گھنٹے 6 لاکھ آزاد کر رہا ہے. کن کو؟ جن پر جہنم واجب ہو گئی ہے. عیسیٰ سے کبھی میں نے کنارہ نہ کیا، دل آرزودہ کبھی تو نے ہمارا نہ کیا. ہم نے تو جہنم کی بڑی کوشش کی مگر تیری رحمت نے گوارا نہ کیا. یعنی ہمارے جو اعمال اور ہمارے جو کرتوت ہیں وہ تو جہنم میں جانے والوں جیسے ہیں. ہم نے جہنم میں لے جانے والے اعمال کرنے میں کوئی کسر چھوڑی تو نہیں ہے نا. نماز قضا کرنا یہ جہنم میں لے جانے والا عمل ہے، گانے باجے سننا یہ جہنم میں لے جانے والا عمل ہے، داڑھی منڈانا یا ایک مٹھی سے گھٹانا یہ جہنم میں لے جانے والا عمل ہے، فلمیں ڈرامے دیکھنا، گانے باجے سننا یہ جہنم میں لے جانے والا عمل ہے، غیبت کرنا، چگلی کرنا، حسد کرنا، تہمت لگانا، بدگمانی کرنا، بد نگاہی کرنا، اسی طرح بے پردگی کرنا، اجنبی مردوں کے آگے بے پردہ آ جانا، بلا اجازت شرعی ان کے سامنے بیٹھ جانا، اور بہت ساری چیزیں ہیں. اس پر اندھی غور کرے. یہ جہنم میں لے جانے والے اعمال ہم کتنے روزانہ کرتے ہی چلے جاتے ہیں. گالیاں کتنی منہ سے نکل جاتی ہیں، لمان والحفیظ، کتنوں کی دل آزاریاں کرتے ہیں، کتنوں کے ساتھ زیادتیاں کرتے ہیں، پھر حرام روزی کمانا، سود، رشوت، طرح طرح کے گناہوں میں مبتلا یہ انسان روزانہ نہ جانے کتنے ہی جہنم میں لے جانے والے اعمال کرتا ہی چلا جا رہا ہے. جہنم میں لے جانے والے اعمال کرتا ہی چلا جا رہا ہے. الحمدللہ عز و جل کتنی پیاری حدیث اس وقت میں نے آپ کو سنائی ہے کہ یہ جو ڈبل 12 گھنٹے ہمیں ملے ہوئے ہیں جمعہ کے دن اور رات، مجھے ڈبل 12 گھنٹے ہمیں ملے ہوئے ہیں، تو اللہ تبارک تعالیٰ کے حبیب فرماتے کوئی گھنٹہ ایسا نہیں جس میں اللہ تعالیٰ جہنم سے 6 لاکھ آزاد نہ کرتا ہو. آئے آئے جن پر جہنم واجب ہو چکا ہے. یا اللہ، اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، تیرا کوئی تو نیک بندہ ہوگا اس اجتماع میں، تیرا کوئی تو نیک بندہ ہوگا ہمارے مدنی چینل پر. مولا کریم تیرے اس نیک بندے کا واسطہ، تجھے جس کا ارشاد پڑھ کر سنایا مولا کریم، اس میٹھے میٹھے آقا کا واسطہ. یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ، تیری رحمت کا ایک چھینٹا یہاں بھی ڈال دے، ڈال دے مولا، ڈال دے. ہمیں جہنم کی آگ سے آزاد کرتے. بہت کوششیں کی گناہ چھوڑنے کی، رہے آہ ناکام ہم یا الہی، رہے آہ ناکام ہم یا الہی، رہے آہ ناکام ہم یا الہی. چپ کے لوگوں سے گناہوں کا رہا ہے سلسلہ، تیرے آگے یا خدا ہر جرم کا اظہار ہے. بندہ بدکار ہوں، بے حد ذلیل و خوار ہوں، مغفرت فرما الہی، تو خدا غفار ہے. تیرے حبیب کے اسی ارشاد کا واسطہ اور اسی ارشاد کا وسیلہ لے کر تیری بارگاہ میں عرض کرتے مولا ہمیں جہنم کی آگ سے آزاد کرتے، ہمیں جہنم کی آگ سے آزاد کرتے، ہمیں جہنم کی آگ سے آزاد کر دے مولا، ہمیں جہنم کی آگ سے آزاد کر دے. اپنی رحمت سے جنت دے دے، بلا حساب جنت دے دے. ہمارے جتنے گناہ ہیں اللہ ان کو نیکیوں میں بدل دے مولا. کرم کر دے، کرم کر دے، کرم کر دے، کرم کر دے. اللہ ہمارے حال پر رحم کر دے. ہماری ٹوٹی پھوٹی دعا تیرے حبیب کے صدقے میں قبول فرما لے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. عرض کرنے کا مقصد یہ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین کہ ہم اپنی وقت اور اپنی جو عمر ہمیں ملی ہوئی ہے اس کی قدر کریں اور اپنی زندگی کا انداز
ایسا رکھے کہ ہمیں لمحہ لمحہ نیکی ملتی رہے. اس میں آپ کا کاروبار بھی چلتا ہے، آپ کی نیند بھی چل رہی ہے، آپ کا سونا بھی ہے، آپ کا جاگنا بھی شامل ہے، آپ کا کھانا بھی شامل، آپ کا پینا بھی شامل ہے. یعنی ہمارا دین، ہمارا اسلام، ہمارا مذہب یہ کامل اکمل دین ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب لبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اتنی پیاری حدیث عطا کر دی، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور اچھی نیت انسان کو جنت میں داخل کروا دیتی ہے. تو پھر مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. تو یہاں ہم اپنے آپ کو با مقصد زندگی کی طرف لے کر آئیں، فضولیات سے خود کو بچائیں، فضول گیدرنگ سے خود کو بچائیں. یعنی جو دوستوں کی جو فضول قسم کی جو بیٹھک ہوتی ہے اس میں ہم آپ اپنے آپ کو بچائیں، اور اپنے وقت کی قدر کرنا سیکھیں کہ یہ جو سانسیں ہماری گزرتی گئی ہیں، جو لمحات ہمارے گزرتے جا رہے ہیں، یہ لوٹ کر نہیں آئیں گے. بس چلے گئے، گزر گئے خلاص. اس میں جو کیا وہ کیا. اللہ کی رحمت سے توبہ کی توفیق نصیب ہوئی، اس نے قبول کر لی، اس کی رحمت ہے. یعنی اتنی قدر تھی ہمارے بزرگوں کو کہ اپنے وقت کی، اپنی عمر کی، اپنی زندگی کے لمحات کی، کہ حافظ ابن عساکر یہ نقل کرتے 5ویں صدی کے مشہور بزرگ حضرت سیدنا سلیم رازی رحمت اللہ تعالی علیہ کا قلم جب لکھتے لکھتے گھس جاتا. پہلے جو قلم تھے آپ کو یاد ہوگا کہ وہ قلم لکڑیوں کے ہوا کرتے تھے، تو وہ لکھتے لکھتے، اب دیکھا ہوگا آپ نے وہ سیاہی میں انک پوٹ جس کو کہتے ہیں، وہ اس میں ڈبوتے اور پھر اسے لکھنے کا انداز ہوا کرتا تھا. تو اب لکھتے لکھتے وہ جب گھس جاتا تو پھر اس کا قط لگایا جاتا تھا نا، اس کو دوبارہ چھیلا جاتا تھا، تراشا جاتا تھا اس کی نوک کو. تو اگرچہ دینی تحریر کے لیے یہ بھی ثواب کا کام ہے، جب دینی تحریر آدمی کرے گا اور اس کا قلم جب گھس جائے گا اور اس کو جب قط لگائے گا تو اس تحریر کے لیے اس کو چھیل رہا ہے، اس کی نوک بنا رہا ہے، تو اگرچہ یہ بھی ایک ثواب کا کام ہے، مگر اگر ایک پنکھ دو کاج، یعنی ایک میں اگر دو کام ہو جاتے ہوں تو کیا اس میں مذائقہ ہے. تو آپ کیا کرتے تھے کہ یہ قط لگاتے وقت یعنی چھیلتے وقت آپ ذکر اللہ شروع کر دیتے تاکہ یہ وقت صرف قط لگاتے ہوئے ہی صرف نہ ہو، یعنی صرف قلم چھلتے چھلتے میرا وقت نہ گزرے، بلکہ میں ذکر اللہ کی بھی اس میں آپ ترکیب بنا لیتے تھے، اور یوں مطلب کہ ثواب بڑھ جایا کرتا تھا. ہے سارا ذہن ثواب کمانے کے اوپر. یعنی مجھے دیکھنے کا موقع ملا جب امیر اہل سنت چائے پیتے ہیں، بہت اتنا معمول نہیں ہے چائے، ایک تو تھوڑی مقدار میں پیتے ہیں اور زیادہ نہیں پیتے نا، لیکن پیتے ہیں. مدنی مذاکرے میں آپ نے اس کی وضاحت و صراحت بھی فرمائی ہے. تو میں نے خود سنا بھی تھا، ایک مرتبہ فرما رہے تھے کہ جیسے چائے پینے سے کی بھی نیتیں ہوتی ہیں کہ جناب میں عبادت پر قوت پانے کے لیے، کہ چائے پینے سے ایک تھوڑا سا طبیعت جس کی ہوتی ہے تو ذہن تھوڑا فریش ہو جاتا ہے، تو مطالعے پر قوت ملے گی، فرحت ملے گی، تو ایک مطلب حشاد بشاش ہو جاتا ہے آدمی. بہت سارے اس کے مطلب اچھی اچھی نیتیں کی جا سکتے. تو اچھی نیت کے ساتھ چائے پینا ویسے ہی عبادت بن گیا کہ جائز کام ہے، مباح کام ہے. اگر اچھی نیت اس پہ شامل کرے تو وہ کار ثواب ہو جائے گا. مگر ساتھ ساتھ پھر آپ کیا فرماتے ہیں کہ میں کوئی کتاب یا مطالعے کے لے لوں. جب چائے پینی ہے تو ساتھ ساتھ ایک مطالعہ بھی، جیسا بھی اگر میرے سامنے یہ پیپر کھلے ہوئے ہیں تو میں چائے پیتے پیتے اگر مطالعہ کرتا ہوں تو میرا چائے پینا میرے مطالعے کے لیے رکاوٹ نہیں ہے، بلکہ بعض اوقات اگر جس کو پریکٹس ہوگی نا اس کو چائے پیتے پیتے مطالعہ کرنے میں زیادہ تھوڑا سا لطف ملے گا. تو ایک کام سے اگر دوسرا کام کیا جا سکتا ہے ایک کام میں مشغول ہو کر، تو کیوں نہ کر لیا جائے. اب کوئی بات کر رہا ہے اور میں مطالعہ کر رہا ہوں تو اب یہ دونوں کا عموماً ملاپ بنتا نہیں ہے، کہ جب کان کسی کی بات سننے میں مصروف ہو تو آنکھیں پڑھنے میں تعاون نہیں کیا کرتی، کہ ذہن منتشر ہو جاتا ہے نا، کیونکہ ادھر بھی ذہن دینا ہے ادھر بھی ذہن دینا ہے، اور دماغ ایک ہی ہوتا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ اب چائے پیتے وقت ایسی کوئی چیز نہیں ہے
کیونکہ وہ نظر سے مطالعہ بآسانی ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہے اپنی زندگی کو بامقصد گزارنے کے لیے کہ اگر ایک وقت کے اندر کئی کام ہو جاتے ہوں تو کر لینے میں حرج نہیں ہے، بلکہ کرنے میں ہی فائدہ ہے، اور اس میں ثواب بڑھتا ہے نا۔ اب ثواب کی حرص اللہ کرے کہ ہمیں نصیب ہو، ہر ایک ثواب کی حرص میں اگر آ جائے نا، ثواب کا لالچی بن جائے، لالچی جیسے کہ آدمی دنیا کا مارا ہوا آدمی پیسے اور سکے کا لالچی ہے نا، ایک ایک سکے کا لالچی ہوتا ہے۔ یعنی اگر یہ جو بھیک منگے ہوتے ہیں، اس کو آپ نے دیکھا ہوگا، یہ ایک ایک سکے کے لیے مارے مارے پھر رہے ہوتے ہیں، ایک ایک سکہ گر جائے تو یہ مطلب ان کی حالتیں خراب ہو جاتی ہیں۔ عام طور پر جس طرح مال و دولت کے پیچھے حرص ہوتی ہے نا، لالچ ہوتی ہے کہ جہاں پتہ چلے گا یہاں کو 2 پیسے کا فائدہ ہے، 1 روپے کی چیز 2 روپے کی بک جائے گی، 2 روپے کی چیز 4 روپے کی بک جائے گی، 8 آنے کے اوپر بک جائے گی، 2 روپے کی مطلب 10 روپے کے اوپر بک جائے گی، تو آدمی مشقت اٹھاتا ہے، اس طرف توجہ کرتا ہے، ہاں یار ہے۔ رات کو 12 بجے پتہ چلتا ہے کہ یہاں 2 پیسے کا فائدہ ہے تو آدمی وہاں پہنچنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو میں عرض کر رہا ہوں، تو کیا یہ مال کی دولت کی حرص سے لالچ ہے، یہ سب کروا دیتی ہے۔ جب نیکیوں کی حرص، نیکیوں کی لالچ کا جذبہ نصیب ہو جائے گا نا، تو یہ سب مدینہ مدینہ ہو جائے گا۔ پھر جمعہ کو بھی، اور عام طور پر بھی آپ امامہ شریف نہیں چھوڑو گے، ہاں سر پر امامہ شریف آپ باندھیں گے، کیونکہ یہ فیضان جمعہ میں امیر اہل سنت نے یہ ماشاءاللہ یہ بڑی پیاری ایک حدیث پاک نقل کی ہے کہ جمعہ کے امامہ باندھنے پر، میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو نکال کے دکھاتا ہوں کہ جو جمعہ کے دن امامہ باندھتا ہے اس کے لیے خاص، اس کے لیے فضیلت لکھی گئی ہے الحمدللہ عز و جل۔ جی ہاں، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد رحمت بنیاد ہے، بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے جمعہ کے دن امامہ باندھنے والوں پر درود بھیجتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اے بنگلہ دیش کے ڈھاکہ کے فیضان مدینہ میں جمع ہونے والے اسلامی بھائیوں، آج نیت کر لو، کر لو کر لو کر لو کہ انشاءاللہ جمعہ کی نماز سر پر امامہ شریف، اور وہ بھی اللہ توفیق دے تو سر پر سبز امامہ شریف ہے۔ میرے آقا کے گنبد خضرا کا رنگ بھی کیا ہے؟ سبز ہے۔ سر پر سبز امامہ شریف باندھ کر انشاءاللہ نماز جمعہ میں امامہ شریف سر پر باندھوں گا۔ تو جو نیت کرتا ہو، وہ جو جس کی نیت بنتی ہے وہ نیت کرے، جذباتی طور پر نہیں۔ امامہ شریف تو سر پر بندھا ہوا ہی ہونا چاہیے کہ امامہ شریف یہ باندھنا میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ ہر اسلامی بھائی کو چاہیے کہ اپنے سر پر امامہ شریف کا تاج ہو، چہرے پر پوری ایک مٹھی داڑھی ہو، کیونکہ یوں عام نمازیں بھی ہے نا، وہ بھی امامہ شریف کے ساتھ اس کی فضیلت بڑھ جاتی ہے کہ 70 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے امامہ شریف اگر سر پر بندھا ہوا ہوگا۔ تو کیا ہے حرص، لالچ، کہ مطلب جب ہمیں 2-4 روپے کا زیادہ نفع نظر آتا ہے تو ہم سب کچھ نیندیں اور آرام چین سب چھوڑ دیتے ہیں۔ جب اتنا ثواب امامہ شریف باندھنے پر ہمیں مل رہا ہوتا ہے، پھر بھی امامہ شریف باندھنے میں ہم سستی کریں نہ۔ اے میرے بنگلہ دیش میں موجود عاشقان رسول کہ میرے آقا اعلیٰ امام اہل سنت کیا فرماتے ہیں؟ تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا، تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا، سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا۔ تو وہ نور والے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سر مبارک پر نور نور نورانی نورانی تاج مبارک امامہ شریف سجا ہوا ہوتا تھا۔ تو یہ عاشقان رسول، اے عاشقان میلاد، اب نیت کر لو، نیت کرو انشاءاللہ تعالیٰ کہ میں بھی اپنے سر پر امامہ شریف کا تاج سجاؤں گا۔ میں اپنے آقا کا غلام ہوں، میں اپنے آقا سے محبت کرتا ہوں، پیار کرتا ہوں، بلکہ میں تو نعرہ لگاتا ہوں کہ نام مصطفیٰ پر یہ سر کل کٹتا ہے، کل نہیں، آج نہیں، ابھی کٹتا ہے تو کٹ جائے۔ قربان ہونے کا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے آقا کے نام پر قربان ہو جاؤں۔ تو یہی آقا کی سنت مبارک، سر پر امامہ شریف کا تاج سجانا ہے۔ یہ تو سستی نہیں کرنی چاہیے، شرمانا بھی نہیں چاہیے۔ شرمائے تو وہ جو ننگے سر پھرتا ہے، اس کو شرم آنی چاہیے جو ننگے سر ہوتا ہے۔ ہم کیوں شرمائیں؟ ہمارے سر پر تو آقا کی سنت کے مطابق امامے کا تاج سجا ہوا ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین کہ ثواب کی حرص اگر ہو نا
تو بہت ساری منزل آسان ہو جاتی ہے۔ ناخن کاٹنا ہے تو ثواب کی نیت سے جمعۃ المبارک ہی کو ناخن کاٹے، مزید برکتیں بھی اس کی ملیں گی، اور سنت کے مطابق ناخن کاٹے، سنت کے مطابق سوئیں ثواب کی نیت سے۔ اسی طرح جب سوئیں تو نیت کر کے سوئیں کہ عبادت پر قوت پانے کے لیے سو رہا ہوں، تو جب تک سوئیں گے عبادت کا ثواب ملے گا۔ اور اللہ کرے کہ تہجد کی نیت کر کے سوئے، عشاء کی نماز پڑھ کے ہم اپنے مدنی کام جو دعوت اسلامی کے 2 گھنٹے جو کم و بیش ہمارے مدنی کاموں کا جو انداز ہے کہ مدرسۃ المدینہ بالیگان چلے گئے، وہاں ثواب کی نیت سے پڑھایا، فیضان سنت کے درس میں بیٹھے وہاں سنا یا سنایا، چوک درس میں شریک ہو گئے وہاں پر چوک درس دیا یا سنا، اس طرح مطلب کہ مدنی کام وہ بھی ثواب کی نیت سے۔ ذرا غور کیجئے، آپ ثواب کی نیت سے بیٹھے ہیں، روزانہ چلو ایک ہی درس ہو رہا ہے، آپ کی نیت کیا ہے؟ ثواب۔ اگر روزانہ بھی ایک ہی حدیث اگر آپ روز سنیں گے اور آپ کی نیت اگر ثواب کمانے کی ہے تو آپ کو ثواب ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ ملے گا نا۔ تو ثواب کہ قیامت کے روز ایک ایک نیکی کی قدر کا پتہ چلے گا کہ ایک ایک نیکی، جب بیٹا ماں سے ایک نیکی مانگے گا، ماں منع کر دے گی قیامت کے روز۔ ماں بیٹے کو بولے کہ بیٹا میں نے تیرے کو پالا پوسا بڑا کیا، اتنی محنت مشقت کی، ایک نیکی دے دے، بیٹا منع کر دے گا۔ نہ بیوی شوہر کو نیکی دے گی، نہ شوہر بیوی کو نیکی دے گا، نہ باپ بیٹے کو نیکی دے گا، نہ بیٹا باپ کو نیکی دے گا، کوئی اس دن کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ وہاں ایک ایک نیکی کی میرے میٹھے اور پیارے اسلامی قدر ہوگی، اور وہ نیکی کمانے کا موقع آج ہے۔ آج جب تک ہم زندہ ہیں، سانسیں باقی ہیں، آج ہے نیکی کمانے کا موقع۔ اللہ ہمارا ایمان سلامت رکھے اور ہمیں ایمان پر استقامت عطا فرمائے۔ نیکی کمانے کا موقع ہے، وقت کی اہمیت اور اپنی زندگی کا اندازہ اگر آپ چاہیں تو اس دنیا میں رہتے ہوئے صرف 1 سیکنڈ میں، یعنی اس سے فائدہ اٹھانے میں، کہتے ہیں کہ 1 سیکنڈ میں صرف جنت کے اندر ایک درخت لگوا سکتے ہیں۔ دیکھیں کتنا فائدہ ہے، اگر اس دنیا میں رہ کر ہمیں ایک نیکی نہیں، جنت میں ایک درخت لگانا ہے 1 سیکنڈ کے اندر۔ کہتے اللہ کے ذکر کی نیت سے کہ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کے ذکر کی نیت سے کہیں اللہ پاک ہے، کہیے سبحان اللہ، الحمدللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ یعنی ابن ماجہ شریف کی ایک حدیث پاک کے مطابق ان چاروں کلمات میں سے جو بھی کلمہ کہیں جنت میں ایک درخت لگا دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی دیر لگی؟ جنت میں ایک درخت۔ اوے ابے گالی غیبت، اس سے کیا ہوا؟ اللہ کی ناراضگی مل گئی تو کیا بنے گا؟ معاذ اللہ، یہ کلمہ اگر جہنم کی آگ میں ڈالنے کا سبب بنا تو کیا بنے گا؟ یعنی یہی آپ کا گھڑی تھی، یہی آپ کا وقت تھا، یہی زبان کا استعمال تھا، اسی زبان کے استعمال کو آپ نے گالی کے لیے کیا، کسی کو گالی دے دی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اور مطلب کہ وہ ایک غلط فعل ہو گیا نا، غیبت کر دی، چگلی کر دی، یعنی کتنا غلط ہوگا۔ اب اسی زبان سے، انہی گھڑیوں میں، اسی زندگی میں، انہی لمحات میں آپ نے کہہ دیا سبحان اللہ، جنت میں ایک درخت آئے، ایک درخت۔ تو اللہ کرے کہ ہمیں اپنی اس زندگی کی قدر ہو، اپنے وقت کی قدر ہو، اور ہم اس اہمیت کو سمجھنے کی کوشش کریں، ثواب کے حریص بن جائیں، ثواب کے لالچی بن جاؤ۔ میٹھے اسلام بھائیو، مسجد میں آ رہے ہیں، اعتکاف کی نیت کر لی، ثواب شروع ہو گیا نا اعتکاف کا، سنت کے مطابق پہلا پاؤں مسجد میں داخل کیا، مسجد میں آتے وقت نکلتے ہوئے الٹا پاؤں پہلے مسجد سے باہر نکالا، سنت کی نیت ہوگی، ثواب کی نیت ہوگی تو ثواب ملے گا۔ نیت ضروری ہے، نیت بنانے کی ہر اسلامی بھائی کوشش کرے، اور زیادہ سے زیادہ اپنی زندگی کو با مقصد بنائے، اور اس زندگی کو با مقصد بنانے کے لیے ہر وقت نیکیوں پر نظر رکھے اور گناہ سے بچے۔ کیا پتہ کوئی ایک گناہ میری اب تک کی ساری نیکیوں کا معاذ اللہ برباد نہ کر دے۔ ہوتا ہے نا ایسا کہ بندہ کا کوئی ایک ایسا عمل ہوتا ہے کہ اس کی زندگی بھر کی نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں، اس کے اعمال برباد کر دیے جاتے ہیں، اور بعض اوقات بندہ ایک ایسا اچھا عمل کرتا ہے کہ اس کی زندگی کے سارے برے کام معاف کر دیے جاتے ہیں اور نئے سرے سے زندگی شروع کر دی جاتی ہے۔
جیسے کہ وہ کیمیاء سعادت میں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس طرح کا واقعہ لکھا ہے نا کہ ایک عبادت گزار شخص کو کسی گناہگار نے دیکھا کہ اس کے سر پر بادل ہے، بادل اس پر سایہ کر رہا ہے، کہا یار یہ تو ایسا نیک آدمی ہے، اس کے سر پر بادل سایہ کر رہا ہے۔ اب وہ تھا گناہگار، اس کو ایسا ہوا کہ یار چلو اس کے قریب جا کر بیٹھتا ہوں، کچھ اس سے برکت لیتا ہوں۔ عاجزی، انکساری، خود کو گناہگار سمجھتے ہوئے، خود کو سیاہکار سمجھتے ہوئے، خود کو بدکار یا برا سمجھتے ہوئے، وہ شخص اس کو نیک سمجھتے ہوئے، متقی پرہیزگار سمجھتے ہوئے، اللہ کا مقرب یا قریب والا یا معزز بندہ سمجھتے ہوئے وہ اس کے قریب گیا۔ اب ہوا کیا؟ اب وہ تھا عبادت گزار مگر جاہل قسم کا تھا۔ اس نے کہا کہ اے تو تو گناہگار آدمی ہے، تیری نحوست میرے کو کہاں لگے گی، چل ہٹ جا، میں خلاصہ عرض کر رہا ہوں واقعے کا۔ اب وہ بیچارہ اس کا دل ٹوٹ گیا کہ وہ تو آیا تھا کچھ اور مقصد کے تحت۔ اب جب وہ ادھر سے چلا گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے نبی پر وحی فرمائی کہ ان دونوں کو کہہ دو کہ اپنی اعمال کا اثر نو آغاز کریں۔ اس عبادت گزار کی عبادت اس کے تکبر کی وجہ سے ضائع کر دی گئی، اور اس گناہگار کی جو عاجزی تھی، اس کی عاجزی کی وجہ سے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے گئے۔ دونوں کو بولا اثر نو اپنے اعمال کا آغاز کریں۔ دیکھیں کتنا یہ زندگی، دونوں کا ایک ہی وقت، ایک ہی لمحہ، ایک ہی گھڑی، ایک ہی جگہ، ایک کے اعمال برباد کیے گئے، ایک کے گناہ معاف کیے گئے۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ یہ بڑی غور طلب بات ہے، کس گھڑی کیا ہو رہا ہے۔ واقعی بزرگوں کا بڑے سے مطلب ڈرتے تھے، یعنی زندگی بھر آپ نہیں سنتے وہ روتے 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 ان کی ہچکیاں بندی رہتی تھی۔ ان میں بزرگوں کی یہ بھی ایک کیفیت ہوتی تھی کہ کہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہم سے دور نہ ہو جائے، اور کوئی ایسی اللہ کی خفیہ تدبیر ہمارے پر نہ آ جائے کہ ہم یہ نیکی کے انداز کو اختیار جو کیے ہوئے کوئی گناہ ہو جائے، اور ایک گناہ کہیں میرے رب کی ناراضگی کا سبب، رب کی رحمت سے دوری کا سبب نہ ہو جائے، اور جو نعمت مجھے ملی ہوئی ہے اللہ ناراض ہو کر مجھ سے یہ نعمت چھین نہ لے۔ اس خوف سے وہ زندگی بھر روتے تھے اور شکر ادا کرتے تھے اس کا جو اللہ تعالیٰ نے ان کو نعمت دی، اور ڈرتے تھے اس گھڑی سے کہ ان کی یہ نعمت چھین نہ لی جائے اور اللہ تعالیٰ ان سے ناراض نہ ہو جائے۔ اپنے کلمہ زبان سے جملہ نکالتے ہوئے ڈرتے تھے، آنکھیں اٹھاتے ہوئے خوف ہوتا تھا کہ کوئی ایسی چیز دیکھ نہ لے کہ اللہ ناراض ہو جائے، کوئی ایسی بات سن نہ لے کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے، کوئی ایسی جگہ چلے نہ جائیں کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ اگر اللہ ناراض ہو گیا تو یہ ایک کاش کہ ہمیں یہ جذبہ نصیب ہو جائے کہ ہم اللہ کی ناراضگی سے ڈریں اور اس کو راضی کرنے والے کام کریں، اور اس کے لیے زندگی یہی ہے کہ کوئی دوسری زندگی نہیں ہے۔ جنت یا جہنم کو پانے کے لیے جو زندگی ملی ہے، اعمال کرنے کے لیے زندگی ملی ہے، وہ یہی ہے کہ مر گئے خلاص، فائل کلوز، اب آڈٹ شروع ہوگا، اکاؤنٹ شروع ہوگا، حساب کتاب شروع ہوگا، باقی سب ختم ہو گیا۔ تو اللہ کرے کہ ہمیں نیکیوں کا حرص، نیکی کی حرص نصیب ہو جائے، نیکیوں کے لالچی بن جائیں، نفلی روزے کا جہاں موقع ملے نفلی روزہ رکھیں، امامہ شریف کھولنے اور بند کرنے کا جہاں موقع ملے امامہ شریف کھولیں اور بند کرنے کی ترکیب بنائیں۔ اور جسے میں نے کہا تھا کہ موبائل فون کا استعمال کوشش کیجئے کہ نہ ہو، تو موبائل فون کا استعمال آپ ایسے موقع پر نہ کریں، اور حرص کریں نیکی کی کہ میں زیادہ سے زیادہ یہ مطلب کہ مدنی پھول سنوں اور عمل کروں تاکہ مجھے اس کا زیادہ سے زیادہ اس کی مجھے برکتیں نصیب ہو جائیں۔ تو یوں مطلب کہ اگر ہم نیکیوں کے حریص بنیں گے، اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کریں گے، انشاءاللہ تعالی سب میرے میٹھے اسلام بھائیوں مدینہ مدینہ ہو جائے گا، اور ہم اپنی زندگی میں اپنے رب کو راضی کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ مکاشفۃ القلوب میں ہے کہ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبی جینا و علیہ الصلوۃ والسلام نے بارگاہ خداوندی میں عرض کی، اے رب کریم، جو اپنے بھائی کو بلائے اور اسے نیکی کا حکم کرے اور برائی سے روکے، اس شخص کا بدلہ کیا ہے؟ ارشاد فرمایا، میں اس کے ہر کلمے کے بدلے 1 سال کی عبادت کا ثواب لکھتا ہوں، اور اسے جہنم کی سزا دینے میں مجھے حیا آتی ہے۔ تو ایک کاش کہ ہم نیکیوں کے حریص بنتے ہوئے، اللہ کو راضی کرنے کی طلب دل میں لیتے ہوئے نیکی کی دعوت عام کریں۔ ہم کتنی جگہوں پر نیکی کی دعوت دے سکتے ہیں، برائی سے منع کر سکتے ہیں، برائی سے روک سکتے ہیں، لیکن جذبہ نہیں ہے۔
ہمارا ذہن نہیں ہے. ایک کاش کہ ہمارا مدنی ذہن بن جائے اور ہم نیکی کی دعوت دینے والے بن جائیں. آپ مدرسۃ المدینہ بالغان میں جائیں, شرکت کریں, لے کر بھی جائیں. فیضان سنت کے درس میں بیٹھیں تو کسی کو بٹھانے کی بھی کوشش کریں, نیکی کی دعوت عام کریں. نہیں مانتا نہ کوئی بات نہیں, آپ غور کیجئے ارشاد کیا ہے, میں اس کے ہر کلمے کے بدلے 1 سال کی عبادت کا ثواب لکھتا ہوں. ہمارا ثواب تو کھڑا ہو گیا نا. ہم نے ایک کو نیکی کی دعوت دی کہ پیارے اسلامی بھائی آئیے فیضان سنت کا درس سنتے ہیں. نہیں سنا اس نے, آپ نے نیکی کی دعوت دی. ایک بے نمازی کو آپ نے دعوت دی چلے مسجد میں چلتے ہیں, بعد جماعت نماز پڑھتے ہیں. معاذ اللہ, ہو سکتا ہے اللہ نہ کرے نہ آئے, دل برداشتہ نہ ہو. آپ ثواب پر نظر رکھیں کہ یاد رکھیں تبلیغ یہ پہنچانا ہے, منوانا نہیں ہے. ہمارا منصب یا ہماری ذمہ داری منوانا نہیں ہے. ہمارا منصب, ہماری ذمہ داری پہنچانا ہے. اللہ تعالیٰ اس کے دل میں بات ڈال دے, اللہ ہماری زبان میں اثر عطا کر دے. اگر کوئی نہ مانے تو یہ بھی نہ کہ اس کا دل سخت ہو گیا, دل پتھر کا ہے. کیوں کہا ہے اس کا دل سخت ہو گیا نہ پتھر کا؟ کیوں سوچوں؟ میں یہ نہ سوچوں کہ میری زبان میں اثر نہیں ہے, میں بے عمل ہوں, میں اپنے عمل میں اضافہ کروں, میں اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کروں, اللہ تعالیٰ میری زبان میں اثر عطا فرما دے, الحمدللہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا. تو کسی کے بارے میں بدگمانی کرنے کے بجائے اپنے گناہوں کو بندہ یاد کرنے کی کوشش کرے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس میں اس کو دنیا اور آخرت کی بے شمار عافیت اور بھلائیاں نصیب ہوں گی. تو میں امید کروں کہ الحمدللہ ہمارے اسلامی بھائی کوشش کریں گے کہ نیکی کی دعوت عام کریں اور اپنے لمحات کو نیکیوں میں گزاریں, برائی سے روکنے کی کوشش کریں کہ بہت برائیاں بڑھ گئی ہیں, بہت برائیاں بڑھ گئی ہیں. شاید ہی کوئی ایسی زمین, کوئی ایسا خطہ ہو, کوئی ایسی جگہ ہو جہاں پر برائیوں نے اپنے پنجے نہ گاڑے ہوں. تقریباً جگہوں پر کم و بیش برائیاں ہی برائیاں ہیں, بے عملی ہے. تو اس بے عملی کو دور کرنے کے لیے, خود کو برائی سے بچانے کے لیے اور دوسروں کو برائی سے بچانے کے لیے ہمیں نیکی کی دعوت دینی پڑے گی. فیضان سنت کا درس اپنے محلوں میں, اپنے علاقوں میں, اپنی مسجد میں, اپنے گھر میں شروع کرنا پڑے گا. آپ کو مدنی قافلوں میں سفر کرنا پڑے گا. جی ہاں, اگر آپ چاہتے ہیں کہ جس کو کہتے ہیں ریپیڈلی, آپ موبائل چارج کرتے ہیں نا, آپ نہیں کہتے ایسا چارجر دو جو جلدی میرا موبائل چارج کر دے. ہر کوئی اس چارجر کو پسند کرتا ہے جو موبائل جلدی چارج کرے, ہے یا نہیں ہے؟ کمپیوٹر جلدی چارج کر دے تو ریپیڈ چارجر اس کو بولتے ہیں نا. تو اگر آپ ریپیڈلی یعنی بہت تیزی کے ساتھ اگر تبدیلی چاہتے ہیں معاشرے میں تو مدنی قافلے کا چارجر لگا دو, انشاءاللہ یہ بہت جلدی چینجنگ آ جائے گی, قوم چارج ہو جائے گی انشاءاللہ. مدنی چارجر, مدنی قافلہ یہ مدنی چارجر ہے. یہ فوراً الحمدللہ مسجد میں بٹھا دیتا ہے, نیکی کی دعوت کا جذبہ دلا دیتا ہے, اللہ کا دورہ کروا دیتا ہے, اشراق چاشت و تہجد اور دیگر نوافل مدنی قافلہ پڑھوا دیتا ہے, قرآن کی تلاوت کروا دیتا ہے, درس و بیان میں شرکت کروا دیتا ہے, 5 نمازیں باجماعت مسجد میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ اور سنت قبلیہ یعنی فرض سے پہلے کی سنت و فرض کی بعد کی سنتوں کے ساتھ نمازیں پڑھوا دیتا ہے. مدینہ مدینہ ہے, مدنی قافلہ مسجد میں سنوا دیتا ہے, صدائے مدینہ لگوا دیتا ہے. سارے مدنی کاموں کو گویا کہ ایک طرح سے کسی حد تک یہ مدنی قافلہ گھیر لیتا ہے. ریپیڈ چارجر ہے, ریپیڈ چارجر. فوراً مدنی قافلے سے آپ دیکھیے گا جو اسلامی بھائی کم از کم 3 دن کے مدنی قافلے سے بھی واپس آتا ہے, آپ دیکھیں گے اس کے اندر بڑی تبدیلی آپ محسوس کریں گے اگر صحیح جدول کے مطابق وہ مدنی قافلے میں سفر کرتا ہے. اور کون نہیں چاہتا یار میں نیک بن جاؤں؟ میں نہیں سمجھتا کہ کسی کی یہ خواہش نہ ہو کہ میں نیک بن جاؤں. ٹھیک ہے, برائی کر جاتے ہیں, گناہ ہم سے ہو جاتے ہیں, لیکن نیک بننے کا جذبہ تو ہے نا. نیک بن جاؤں یہ جی چاہتا ہے, یہ ہم اللہ کے حضور عرض تو کرتے ہیں نا کہ اللہ میں نیک بن جاؤں, میرا جی چاہتا ہے کہ مجھے نیک بنا دے. کبھی بھی مر جاؤں گا مولا, کسی وقت بھی موت آ جائے گی مولا, کبھی بھی میری روح نکل جائے گی. 1 دن کا بچہ بھی مرتا ہے, 10 سال کا لڑکا بھی مرتا ہے, 15 سال کا نوجوان بھی مرتا ہے, 25 سال کا جوان بھی مرتا ہے, 40 سال کا ادھر پر عمر والا مرتا ہے, 50-60 سال کا بوڑھا بھی مرتا ہے. مرتے جاتے ہیں ہزاروں آدمی, عاقل و نادان, آخر موت ہے. بارہا علمی تجھے سمجھا چکے, مان یا مت مان, آخر موت ہے. تو ایک کاش میں اپنے اندر یہ جذبہ پیدا کروں کہ میں نمازی بن کر مروں گا. میں بے نمازی کیوں مروں؟ میں اپنا قرآن درست کر کے مروں گا. میں ایسے کیوں مروں کہ میں مر جاؤں مجھے قرآن پڑھنے نہ آتا ہو؟ میں انشاءاللہ نیک بن کے مروں گا,
بلکہ میرے اللہ کی توفیق شامل حال رہی تو باصورت شہادت ایمان و عافیت پر میٹھے مدینے میں آقا کے جلووں میں میری روح میرے جسم سے جدا ہوگی انشاءاللہ. جنت البقیع میں مدفن نصیب ہوگا انشاءاللہ. جنت الفردوس میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پروس ایک کاش نصیب ہو جائے. یہ تمنا، یہ آرزویں ہونی چاہیے کہ میں نیک بن جاؤں. اور الحمدللہ مدنی قافلہ یہ مدینہ نیک بننے کے لیے مدنی انعامات پر عمل کیجئے. مقتۃ المدینہ سے مدنی انعامات کا رسالہ لیجئے، روزانہ اس کو پور کیجئے. اب تو بنگلہ زبان میں بھی رسالے آ گئے، بنگلہ زبان میں الحمدللہ درس ہوتا ہے، بنگلہ زبان میں مدنی انعامات کے رسالے ہمیں ملتے ہیں. سب کچھ آپ کی اپنی زبان کے اندر الحمدللہ ترکیبیں بن رہی ہے. آپ کی زبان پہ بیانات ہوتے ہیں. اب مجھے بنگلہ نہیں آتی، کیا کروں؟ آتی ہوتی تو میں کچھ نہ کچھ بنگلہ میں بولتا. بالو آچے جیسا آپ بولتے ہو ہے نا وہ، تو اب مجھے نہیں آتی یار بنگلہ، معاف کر دینا. آتی ہوتی تو میں کچھ نہ کچھ بنگلہ زبان میں بھی کچھ عرض کرنے کی کوشش کرتے ہیں. انشاءاللہ جب بنگلہ دیش میں آنا ہوگا مدنی قافلے میں تو انشاءاللہ بنگلہ بھی کچھ نہ کچھ سیکھ ہی لیں گے آپ کی صحبت میں رہ کر انشاءاللہ تعالی. تو ایک کاش نیکیاں کمانے کے لیے کوئی ایسا جدول بنے کہ میں 5 نمازیں با جماعت مسجد میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کروں، اور جو نماز ایک کاش پہ مکمل نماز پڑھوں. ہم نے نمازوں میں بھی شارٹ کٹ کی عبادت، نماز ہم کہیں پڑھتے کہیں نہیں پڑھتے، کچھ پڑھتے کچھ نہیں پڑھتے. یہ آرزو ایک نیت ایک تمنا ہے. جتنے نیک بن جاؤ یہ جی چاہتا ہے تو اچھا لگتا ہے کہ کچھ ایسا ہو جائے کاش کہ ساری نمازیں یعنی جو سنت فرض سے پہلے کے پڑھنے کی ہیں، فرض کے بعد کے پڑھنے کی ہیں، فرض پڑھی، جو نوافل ظہر کے ساتھ ہیں، جو نفل نماز سنت موقدہ یا غیر موقدہ، جو عصر کے ساتھ ہے، جو مغرب کے ساتھ ہے اوابین سمیت، جو عشاء کے ساتھ ہیں نفل وغیرہ جو بھی، یہ سب ایک کاش. پھر تہجد کی نماز ایک کاش میں پڑھوں، میں اشراق چاش کی نمازوں مجھے ملتی رہیں. یوں مطلب ایک کاش کہ میرا یہ جدول بن جائے کہ میں ساری نمازیں جو عموماً یہ لکھی ہوئی جو ہے ایک کاش کہ میں پوری نمازیں پڑھوں، کہ یہ ضروری ہے یہ ضروری نہیں ہے. ہرس ثواب کی لالچ، بس ثواب کی لالچ کے لیے کوئی ایسا جدول بن جائے نا ہمارا کہ میں مسجد میں وقت پر حاضر ہو جاؤں، باوضو رہنے کی میں کوشش کروں، اور یہ ساری نمازیں تہجد سمیت میں ادا کروں. ساتھ ہی ساتھ الحمدللہ میں تسبیح فاطمہ ہر نماز کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر جو پڑھنے کی جو تسبیح فاطمہ ہے، اللہ کرے کہ میں وہ تسبیح فاطمہ پڑھنے والا بن جاؤں. ساتھ ہی ساتھ امیر علیہ سنت کا جو مرید ہوتا ہے گنج بخش وہ شجرہ باپا نے دیا مرید بننے کے لیے، تو گنج بخش قادریہ یہ شجرے میں آپ دیکھیں گے تو آپ کو ملے گا کہ فجر کے بعد 100 مرتبہ یا عزیز ہو یا اللہ ہو، ظہر کے بعد 100 مرتبہ یا کریم ہو یا اللہ ہو، عصر کے بعد 100 مرتبہ یا جبار ہو یا اللہ ہو، اور مغرب کے بعد 100 مرتبہ یا ستار ہو یا اللہ ہو، اور عشاء کے بعد 100 مرتبہ یا غفار ہو یا اللہ ہو. یہ بڑی پیاری تسبیح ہے، اس کی بڑی برکت ہے. ایک پوری 100 دانے کی تسبیح ہوتی ہے. یہ اللہ کرے یہ 100 دفعہ مجھے پڑھنے کی سعادت نصیب ہو جائے. پھر اللہ مجھے توفیق دے تو اس کے فوراً بعد میں کم از کم ایک تسبیح یعنی 100 دانے کی ایک تسبیح کم از کم ہر نماز کے بعد میں درود شریف کی پڑھ لوں. درود شریف پڑھتے رہنے یہ اور گناہ یہ بخشوانے کا بڑا زبردست ذریعہ درود شریف پاک پڑھنا. در مختار میں ہے کہ جو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایک بار درود بھیجے اور وہ قبول ہو جائے تو اللہ عز و جل اس کے 80 برس کے گناہ مٹا دے گا. جو ایک بار درود شریف پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمت نازل فرما. دیکھیں یہ شجرہ غالباً یہ بنگلہ زبان میں ہمیں دکھایا جا رہا ہے. تو آپ کی زبان آپ کی وہ بنگلہ زبان میں بھی شجرہ ہے، انگلش میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے الحمدللہ عز و جل. تو ایک کاش کے درود پاک کی یوں مطلب کہ 100 دفعہ کم از کم تو 500 دفعہ تو درود شریف ہو جائیں گے اگر 5 نماز کے بعد پڑھ لیا. پھر الحمدللہ آپ یہ فیضان اذان تو 3 کروڑ اور کتنی نیکیاں روزانہ کمانے کا یہ نسخہ ہمیں ملا کہ جو اذان ہوتی ہے اذان کا جواب دے. ماشاءاللہ پہلے سے ہی ہم کو چوکنا کر دیا جاتا ہے. دعوت اسلامی کا مدنی مال تو مدینہ مدینہ. درود شریف کی آواز جیسے کان میں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ تو اپنے سمجھ جائیں گے کہ اذان شروع ہونے والی ہے. پھر الحمدللہ دعوت اسلامی کا اگر مدنی ماحول میسر ہوگا تو مؤذن اعلان بھی کر دے گا.
عاشقان رسول متوجہ ہوں، گفتگو اور کام کا چھوڑ کر اذان کا جواب دیجئے اور ڈھیروں نیکیاں کمائیے۔ اب بالکل چوکنے ہو گئے کہ اب اذان شروع ہونے والی ہے، اب مؤذن نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، آپ بھی کہہ دیجئے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس طرح پوری اذان ہوگی۔ اذان میں 15 کلمات ہیں اور فجر کی اذان میں 17 کلمات ہیں۔ ہر کلمے پر جو جواب دیا جائے گا مرد کو 2 لاکھ نیکیاں ملیں گی اور عورت کو 1 لاکھ نیکی ملتی ہے۔ تو اگر دیکھیں یہ ثواب کی ہرس ہوگی تو اپنے کیا کام کا چھوڑ کر فوراً درود شریف کی آواز تو آئی گئی تھی تو ہم تو ویسے ہی چکنے ہو گئے کبھی اذان شروع ہونے والی ہے، تو فوراً مطلب کہ اذان کا جواب دیں کہ ماشاءاللہ بہت اس میں ہمیں ثواب کا موقع مل جاتا ہے۔ تو اللہ کرے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیو ہم ثواب کے حریص بنے، ثواب کے لالچی بنے، اور یہ بری صحبتوں سے، بیٹھکوں سے، اس طرح کی مجلسوں سے بچنے کی کوشش کریں کہ رات کو فضول چوپال لگانا، جو راتوں کو دیر دیر تک بیٹھے رہتے ہیں، ہوٹلوں کی رونق بڑھانا اور دوستوں کی مجلسوں میں وقت گنوانا جبکہ کوئی دینی مصلحت بھی نہیں ہے، کوئی دینی مقصد بھی نہیں ہے، یہ بہت بڑا نقصان ہے۔ تفسیر روح البیان جلد 4 صفحہ نمبر 166 پر ہے، قوم لوط، آپ سمجھ گئے ہوں گے قوم لوط کی تباہ کاریاں، یہ ایک پورا رسالہ امیر اہل سنت کا، یہ لیجئے۔ امرت پسندی سے نجات پانے کا بہترین ذریعہ ہے، گناہ سے بچنے کا بہترین رسالہ ہے وہ امرت پسندی کی تباہ کاریاں، یہ ایک رسالہ الگ ہے، لیکن قوم لوط کی تباہ کاریاں تو ہر ایک کو لینا چاہیے۔ یہ ویڈیو VCD بیان ہے، ہر ایک کو سننا چاہیے، ہر ایک کو اس کا رسالہ پڑھنا ضرور چاہیے۔ آپ مدنی چینل پر دیکھ لیں قوم لوط کی تباہ کاریاں۔ تو خیر قوم لوط کی تباہ کاریوں میں سے یہ بھی تھا کہ وہ چوراہوں پر بیٹھ کر لوگوں سے ٹھٹھا مسخری کرتے تھے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، خوف خداوندی سے لرز اٹھیے۔ دوست بظاہر کیسے ہی نیک صورت ہوں، ان کی دل آزار اور خدا غفار سے غافل کر دینے والی محفلوں سے توبہ کر لیجئے اور اپنے آپ کو نیکیوں بھرے جدول پہ لے آئیے۔ جیسے میں نے حیرت انگیز جدول امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بیان کیا، کچھ ہماری جسے روٹین ہونی چاہیے۔ پھر اسی نمازی اور اوراد و وظائف کے ساتھ ساتھ اے کاش میں روزانہ رات کو سورہ ملک کی تلاوت کرنے میں کامیاب ہو جاؤں۔ جو سورہ ملک پڑھتا رہتا ہے نا، دیکھیں صحیح پڑھنے کے لیے تو آپ کو مدرسۃ المدینہ بالغان میں شرکت کرنی پڑے گی کہ میں قرآن تو درست پڑھوں۔ تو جو معمول پریکٹس جس کو روزانہ پڑھنے کی عادت ہو، تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید 7 منٹ کم و بیش میں وہ سورہ ملک پڑھ لے، 30 آیتیں ہیں، تو 7 منٹ میں کم و بیش وہ سورہ ملک امید ہے کہ وہ پڑھ لے گا، اگر وہ پڑھنے کا عادی ہے تو۔ شروع میں ہو سکتا ہے تھوڑا آپ اٹک کے پڑھیں، مگر درست ہی پڑھنا ہے۔ اور پھر لیکن جب زبان پر وہ سورہ ملک جیسے روانی آ جائے گی نا تو انشاءاللہ بہت جلدی پڑھ لیں گے۔ اب آپ بتائیے سورہ ملک یعنی وہ سورہ مبارکہ ہے جو اپنے پڑھنے والے کو عذاب قبر سے بچائے گی۔ غور کیجئے یار، عذاب قبر سے بچانے والی یہ سورت سورہ ملک، کہ جس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ سورت قیامت کے روز رب کے آگے مطلب کہ پڑھنے والے کے لیے حجت کرے گی، حجت قائم کرے گی، خلاصہ ہے، اور اپنے پڑھنے والے کو جنت میں لے جائے گی۔ یہ سورہ ملک صرف 7 منٹ روزانہ دینی ہے۔ کہ 7 منٹ بھی ہمارے پاس سورہ ملک پڑھنے کی نہیں ہے؟ تو یوں ہم اپنی روز کی روٹین میں ایک رات کو مغرب غروب آفتاب کے بعد آپ سورہ ملک پڑھ لیں۔ اگر آپ کو سورہ ملک حفظ سے یاد ہے، سبحان اللہ، مغرب یا عشاء کی نوافل یا سنتوں میں پڑھ لیں، کسی اور اس پر پڑھ لیں۔ جیسے الحمدللہ جس کو سورہ یاسین یاد ہو تو سورہ یاسین پڑھ لیتے ہیں نماز کے اندر، تو ثواب اور بڑھ جاتا ہے۔ نماز میں قرآن پڑھنے کا ثواب غیر نماز میں پڑھنے کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ تو یوں اللہ توفیق دے، وقت گنجائش نکالے، جدول بنائیے، ایسا ذہن بنائیے کہ میں نے اسی یہ کام کرنے۔ آپ سورہ یاسین روزانہ ایک بار پڑھنے کی نیت کر لیں، دیکھ کر پڑھیں، انشاءاللہ 12 سے 15 منٹ کے اندر سورہ یاسین آپ جس کو پڑھتے ہوں گے وہ انشاءاللہ بآسانی امید ہے کہ وہ پڑھ لیں گے۔ تو اب دیکھیں قرآن پاک کی تلاوت روزانہ کم از کم 3 آیاتیں سورہ
کوئی قرآن پاک کی تلاوت کر لیجئے، مدنی حلقے میں بیٹھے گا تو یہ بھی فضیلت مل جائے گی۔ تو کیا حیرت اپنا جدول، ہمارا کیا جدول حیرت انگیز ہوگا؟ وہ تو امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کا جدول تھا کہ ظہر سے وہ تھا نا، کیا فرمایا کہ البتہ ظہر سے قبل آپ تھوڑا سا آرام فرما لیتے تھے، باقی علم دین پھیلانے میں، عبادت میں، نوافل میں رات رات بھر خوف خدا سے رونے والی شخصیت تھے میرے آقا امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ۔ اور یہ ہے نا کہ ان کے متعلق لکھا ہے کہ امام ابو یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان المبارک میں اور عید میں 62 قرآن پاک ختم کرتے، 62 قرآن پاک ختم کرتے، دن کو ایک رات کو ایک، اور تراویح میں سارے ماہ میں ایک، اور عید کے روز ایک، عید کے روز ایک قرآن۔ اور مال میں سخاوت کرنے والے تھے، بڑے مالدار تھے، سخاوت تھی، سخی تھے، مال بانٹتے تھے، علم سکھانے میں صابر تھے، اپنے حق میں کیے جانے والے اعتراضات کو سنتے تھے، غصے سے کوسوں دور رہتے تھے۔ تو ایک کاش کہ میرے آقا امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی مبارک سیرت، اسی طرح اعلیٰ حضرت کا بھی جدول بڑا حیرت انگیز جدول تھا، امیر اہل سنت کا جدول بھی بڑا حیرت انگیز دیکھتا ہوں۔ تو انہی کے جدول جو شب و روز کا جو معمول امیر اہل سنت کا، اس میں سے کچھ مدنی پھول جدول کے مطابق نکال کر عبادت، انفرادی کوشش، ریاضت، مدنی مشورہ، مدنی کام، مطالعہ وغیرہ، یہ سب میں نے کچھ آپ کی طرف بڑھا ہیں۔ اسی میں فرض علوم سیکھنے کا جدول بنائیے کہ ہر اسلامی بھائی پر اس کے حسب حال جو جتنا علم سیکھنا فرض ہے وہ تو سیکھنا ہی سیکھنا ہے، اس کا اپنا جدول بنائیے۔ اس کے لیے مطالعہ کیجئے، مکتبۃ المدینہ سے ملنے والی کتابیں آپ کے فرض علوم میں آپ کا بڑا تعاون کریں گی۔ نماز کے احکام، کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب، اور بہت ساری غیبت کی تباہ کاریاں، نیکی کی دعوت وغیرہ کتابیں لیجیے، حسد، تکبر اور ریاکاری وغیرہ، یہ کتابیں مکتبۃ المدینہ سے ملیں گی۔ عرض کرنے کا مقصد ہے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں کہ ہماری زندگی یہ فضولیات میں گزارنے کے لیے نہیں ہے، اور جو میں عرض کر رہا ہوں ایسی با مقصد زندگی اگر کوئی گزار لے تو اس کے بعد ٹائم کیا ہے فضول بیٹھنے کا، وقت ہی نہیں ہے، مدینہ مدینہ کرتا رہے گا، موج لگ جائے گی اس کی۔ تو اب اس طرح مطالعے کے عادی بنیے، خود کتابیں لیجیے، اپنا وقت متعین کیجیے کہ میں اپنے فرض علوم کو یا دیگر جو علم دین حاصل کرنا ہے یہ میں کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ خوب مطلب مدینہ 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 ترکیب ہو جائے گی۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، اپنے بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے آئیے میں آپ کو سونے جاگنے کے چند مدنی پھول عرض کرتا ہوں۔ سونے سے پہلے بستر کو اچھی طرح جھاڑ لیجئے تاکہ کوئی موذی کیڑا وغیرہ ہو تو نکل جائے۔ سونے سے پہلے یہ دعا پڑھ لیجئے، اللہم بسمک اموت و احیا، یعنی اللہ عز و جل، اے اللہ عز و جل میں تیرے نام کے ساتھ ہی مرتا ہوں اور جیتا ہوں، یعنی سوتا ہوں اور جاگتا ہوں۔ عصر کے بعد نہ سوئیں، عقل زائل ہونے کا خوف ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو شخص عصر کے بعد سوئے اور اس کی عقل جاتی رہے تو وہ اپنے ہی کو ملامت کرے۔ اسی طرح کچھ دیر سیدھی کروٹ پر سیدھے ہاتھ کو رخسار یعنی گال کے نیچے رکھ کر قبلہ رو سوئے، پھر اس کے بعد بائیں کروٹ پر، یوں سونے کا یہ اپنا انداز اختیار کر سکتا ہے۔ اسی طرح ایک بڑا پیارا مدنی پھول ہے کہ یہاں تک کہ وہ اس طرح سو جائے کہ جس حالت پر انسان سوتا ہے اسی پر اٹھتا ہے، اور جس حالت پر مرتا ہے قیامت کے دن اسی پر اٹھے گا۔ جاگنے کے بعد یہ دعا پڑھیے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا وإلیہ النشور، یعنی تمام تعریف اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں مارنے کے بعد زندہ کیا اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اسی وقت اس کا پکا ارادہ کرے کہ پرہیزگاری و تقوی کرے گا، کسی کو ستائے گا نہیں۔ بیٹے بیٹے پیارے پیارے اسلامی بھائیو، بڑا اہم مدنی پھول عرض کر رہا ہوں۔ جب لڑکے اور لڑکی کی عمر 10 سال کی ہو جائے تو ان کو الگ الگ سلانا چاہیے، بلکہ اس عمر کا لڑکا اتنے بڑے یعنی اپنی عمر کے لڑکوں یا اپنے سے بڑے مردوں کے ساتھ بھی نہ سوئے۔ میاں بیوی
جب ایک چارپائی پر سوئیں تو 10 برس کے بچے کو اپنے ساتھ نہ سلائیں۔ لڑکا جب حد شہوت کو پہنچ جائے تو وہ مرد کے حکم میں ہے۔ نیند سے بیدار ہو کر مسواک کیجئے، رات میں نیند سے بیدار ہو کر تہجد بھی ادا کیجئے تو بڑی سعادت ہے کہ آقا مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فرضوں کے بعد افضل نماز رات کی نماز ہے۔ تو مزید سنتیں سیکھنے کے لیے ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کیجئے، مدنی قافلوں میں سفر کیجئے اور خوب دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے میٹھے اسلامی بھائیوں وابستہ رہیے۔ اپنے یہاں ہونے والے مدنی کاموں میں شمولیت اختیار کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول پر استقامت عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔